اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہمارا اپنا جو درس جاری ہے وہ امام بخاری کی تصنیف الادب المفرد کے سلسلے میں ہے۔ آخری جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت یا آپ کی شخصیت کے تعارف کو مکمل کیا تھا۔ آج ہم لوگ مؤلف کے تعارف کے بعد کتاب کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ صاحب کتاب کا تعارف تو ہوا، اب خود جو کتاب الادب المفرد ہے اس کتاب کا تعارف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتاب الادب المفرد کے نام سے مشہور ہے، الادب المفرد، اسی نام سے اس کی شہرت ہے۔ علماء کے پاس بھی اس کا نام الادب المفرد ہی کے نام سے جانا پہچانا ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس کتاب کے نام کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا نام الادب المفرد نہیں ہے، اس کا نام جو ہے جزء فی الادب ہے، جزء فی الادب، یعنی ادب کے موضوع پر ایک مستقل جز، ایک مستقل کتابچہ، ادب کے موضوع پر ایک مستقل کتابچہ، یہ اصل ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی صحیح لکھی، صحیح بخاری الجامع الصحیح، تو آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری کے اندر پھر کئی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب، کتاب الصلاۃ، صلاۃ کی کتاب، کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی کتاب، یا کتاب التفسیر، تفسیر کی کتاب، یا کتاب المغازی، مغازی غزوات سے متعلق کتاب۔ تو صحیح بخاری کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، ایسی ہی ایک کتاب صحیح بخاری میں بھی ہے جس کا نام ہے کتاب الادب، کتاب الادب اس کا نام ہے، اور اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آداب سے متعلق احادیث اکٹھا کی ہیں، روایت کی ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے اس سے پہلے بھی، صحیح بخاری کا جب بھی آپ نے ذکر سنا ہے آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ امام بخاری نے تمام صحیح حدیثوں کو اپنی صحیح بخاری میں اکٹھا نہیں کیا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جتنی بھی صحیح حدیثیں تھیں پوری صحیح حدیثیں انہوں نے صحیح بخاری میں اکٹھا کر دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح میں سے بھی اعلیٰ درجے کی جو صحیح تھی، جس کو ہم اصح الصحیح کہتے ہیں، یعنی صحیح میں بھی اعلیٰ درجے کی جو صحیح ہوتی ہیں ان کا انتخاب کر کے اپنی کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اور اس میں بھی امام بخاری نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ جتنی اصح الصحیح میرے نزدیک تھے سب میں نے اکٹھا کر لی ہیں، ایسی بات امام بخاری نے کبھی نہیں کہی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امام بخاری نے کسی بھی باب کی تمام صحیح حدیثوں کو اپنی صحیح بخاری میں اکٹھا نہیں کیا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہا، اور بعد کے علماء نے جنہوں نے بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس تصنیف یعنی صحیح بخاری سے متعلق گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا کہ ایک تو خود صحیح جو ہیں ان کی اپنی جو صحیح جو اعلیٰ شرط ہے اس سے کمتر بھی لیکن صحیح کے دائرے ہی میں،
خود صحیح کے کئی درجات ہوتے ہیں، تو اس میں اعلیٰ درجے کی صحیح منتخب کر کے آپ نے صحیح بخاری میں درج کی، لیکن اس سے کم تر ابھی صحیح کے درجے میں بہت سی حدیثیں ہیں، یا حسن درجے کی روایتیں ہیں، یا اس سے کم تر درجے کی روایتیں اور بھی بہت ساری موجود ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مناسب سمجھا کہ ادب کے نام پہ صحیح بخاری کے اندر ایک کتاب ہے، کتاب الادب فی صحیح البخاری، صحیح البخاری کے اندر کتاب الادب ایک ہے، تو بالکل اسی طرح ایک مستقل کتاب بھی ادب کے موضوع پہ ترتیب دی جائے، جس میں حتی الامکان جتنی اہم حدیثیں یا ضروری امام بخاری نے سمجھی سب احادیث کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اب یہ کیا ہوگی، ایک تو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جو شرط رکھی ہے اس کی وجہ سے یہ تمام حدیثیں صحیح بخاری میں روایت نہیں کر سکتے وہ، اس لیے کہ ان کی جو شرط ہے یہ حدیثیں پوری کی پوری ان کی شرط پہ نہیں آتی۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ صرف جو صحیح بخاری میں روایت کردہ ہی، ایسا نہیں کہ اتنی ہی حدیثیں آداب میں آئی ہیں، خود امام بخاری کے پاس ادب کے موضوع پہ بہت ساری حدیثیں ہیں، تو انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھ دی۔ اور جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا، جزء فی القراءۃ خلف الامام، جزء رفع الیدین، یعنی ایک ایک مسئلے پہ احادیث اکٹ ترتیب دیتے، اس کا نام جزء رکھ دیتے۔ اور محدثین کے پاس یہ اصطلاح ہے اجزاء حدیثیہ کہتے ہیں، جزء حدیثی کہتے ہیں، محدثین کے پاس یہ اصطلاح ہے۔ تو محدثین کے نہج پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا نام اصل میں جزء فی الادب رکھا، لیکن چونکہ امام بخاری ہی کی لکھی ہوئی صحیح بخاری میں بھی ایک کتاب الادب ہے اور ایک مستقل کتاب بھی الادب ہے، جزء فی الادب ہے، تو بعض محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ امام بخاری نے نام تو صرف جزء فی الادب رکھا، یہ جو الادب المفرد جو مشہور ہوئی، حقیقت میں یہ کتاب اس طرح ہے نام اس کا، کتاب الادب المفرد، کتاب الادب المفرد، یعنی ادب کے موضوع پہ مفرد یا مستقل لکھی گئی کتاب، کتاب مفرد فی الادب یا کتاب الادب المفرد، یعنی ادب کے موضوع پہ لکھی گئی مستقل کتاب۔ الادب المفرد کا معنی، اس لیے کہ الادب المفرد کا معنی ہوتا ہے الگ ادب، اگر لفظ کا ہو بہو ترجمہ کرنا چاہیں آپ تو اس کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے، تو اصل میں کتاب تھا کتاب مفرد فی الادب یا کتاب الادب المفرد، کتاب الادب المفرد، کتاب الادب المفرد، لیکن کتاب کا لفظ ہٹ کر الادب المفرد، الادب المفرد، الادب المفرد کے نام سے اس کتاب کی شہرت ہو گئی، ورنہ اصل کتاب کا نام جزء فی الادب ہے، یا اگر مکمل نام بولنا چاہیں تو کتاب الادب المفرد کہنا چاہیے۔ یہ بات محققین نے لکھا ہے۔ ویسے کتاب مشہور تو البتہ اسی نام سے ہے، الادب المفرد، الادب المفرد کے نام پر۔ اصل میں معاملہ یہ ہے، دیکھیے کہ ادب کے موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں جتنی روایتیں نقل کی ہیں اس میں عام طور پہ اکثر و بیشتر مرفوع احادیث ہی کا اہتمام کیا ہے۔ موقوف جو آثار ہیں، یعنی صحابہ کے جو آثار ہیں یا تابعین کے بعض اقوال، کہیں تابعین کے بعض اقوال، یہ جو ہے صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب میں زیادہ داخل نہیں کیے، جن کی حیثیت حدیثوں کی تشریح کی ہے۔ جیسے احادیث قرآن کی تشریح بنتی ہیں، عام طور پر اکثر و بیشتر تابعین کے آثار اور صحابہ کے جو آثار ہوتے ہیں، موقوف آثار یا مقطوع آثار، یہ عام طور پہ حدیث کی شرح کا باعث بنتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہلو کو دیکھا کہ صحیح بخاری میں چونکہ مرفوع حدیثوں کا اہتمام امام بخاری نے کیا ہے، اس لیے بھی امام بخاری نے اسے مستقل کتاب کی شکل میں لکھنا مناسب سمجھا۔ اور آپ اگر دیکھیں گے تو واقعی معنوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کتاب کے نام کی، تو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی الادب المفرد، اس کا نام مشہور ضرور ہے، ورنہ اس کتاب کا نام یا تو جزء فی الادب کہا جائے یا جو ہے کتاب الادب المفرد، ادب کے موضوع پہ لکھی گئی مستقل ایک کتاب، یعنی صحیح کے علاوہ جو کتاب الادب صحیح میں ہے وہ کتاب الادب الملحق ہے، ادب کے موضوع پہ لکھی گئی وہ کتاب جو صحیح بخاری سے ملحق ہے، ملی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں داخل ہے، اس کا حصہ ہے، اور یہ جو ہے کتاب الادب المفرد، یہ ادب کی مستقل کتاب ہے۔ یہ تو ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے نام کا معاملہ۔ جہاں تک اس کتاب کی اہمیت کی بات کی جائے، یہ کتاب آداب کے موضوع پہ لکھی گئی بہت ساری کتابوں میں
اہل علم کے اقوال سے لگتا ہے شاید سب سے اہم ترین کتاب ہے، آداب کے موضوع پہ لکھی گئی کتابوں میں اہم ترین کتاب ہے۔ 11ویں صدی کے ایک عالم ہیں جن کا نام ہے حاجی خلیفہ، سن 1000 یعنی 1067، 11ویں صدی یعنی 1067 کا مطلب ہوتا ہے 60 پر 7، 1060 پر 7 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حاجی خلیفہ اس نام سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون، کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون۔ اس میں انہوں نے ہر فن پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کتاب کا مختصر سا تعارف، ایک ایک موضوع پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک ایک کتاب کا نام، مؤلف کا نام، اس کتاب سے متعلق بنیادی کچھ معلومات، یہ انہوں نے ترتیب دی۔ تو کتابوں کا ایک طرح سے کہیے ایک فہرست انہوں نے تیار کی ہے۔ اگر آپ ان کی کتاب میں دیکھیں تو ادب کے نام پہ جو ہے آپ کو دسیوں کتابیں ملیں گی، دسیوں کتابیں آپ کو ملیں گی، بہت سی، کچھ کتابیں حدیث کی کتابیں ہیں، کچھ کتابیں جو حدیث کی کتابیں نہیں، یعنی اس میں حدیثیں نہیں اکٹھا کی گئی ہیں بلکہ آداب لکھے گئے ہیں، آداب بتلائے گئے ہیں نثر کی شکل میں، یا بعض اوقات جو ہے کچھ کتابوں کی شرح کے طور پہ، لیکن ادب کے موضوع پہ لکھی گئی دسیوں کتابوں کے انہوں نے نام لکھے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد اس حیثیت سے بڑی نمایاں کتاب ہے کہ آداب کے موضوع پہ لکھی گئی حدیث کی کتابیں جو ہیں ان میں شاید اہم ترین کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو مستقل لکھی گئی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ویسے خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، خود ان کی اپنی ایک کتاب ہے الادب کے نام سے، ان کی اپنی بھی ایک کتاب ہے ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو محدثین نے جو کتابیں حدیث کے ادب کے موضوع پہ لکھی ہیں ان میں یہ کتاب اہم ترین کتاب ہے۔ آپ دیکھیں عبد الرحمن ابن یحییٰ معلمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 80 کی دہائی میں ہوا ہے، 80 کی دہائی میں، یعنی تقریباً 1985 میں تقریباً انتقال ہوا ہے۔ بہت بڑے عالم، اس دور کے بہت بڑے محقق عبد الرحمن بن یحییٰ المعلمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ جو الادب المفرد ہے اس کی شرح ایک لکھی گئی ہے فضل اللہ الصمد کے نام سے، فضل اللہ الصمد۔ اس کا مقدمہ عبد الرحمن ابن یحییٰ المعلمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور انہوں نے اس کے مقدمے میں ایک بڑا پیارا جملہ امام بخاری کی اس کتاب کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ امام بخاری نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، اور امام بخاری کی تصنیفات کتنی ہیں، بہت ساری ہیں۔ خود امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے مقدمے میں ایک مستقل فصل، ہدی الساری کتاب ہے فتح الباری کا مقدمہ، اس کے مقدمے میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود دسیوں کتابوں کے نام لکھے ہیں، لیکن امام بخاری کی تصنیفات صرف اتنی نہیں، اس سے زائد بھی ہیں، اور بعض اہل علم نے ان کتابوں کی جو ایک لمبی فہرست نقل کی ہے۔ کہتے ہیں معلمی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری نے جتنی کتابیں لکھی ہیں، اگر صحیح بخاری کے بعد امام بخاری کی اہم ترین کتاب ہو سکتی ہے تو وہ یہی کتاب الادب المفرد ہوگی، یعنی امام بخاری کے لکھے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جزء القراءۃ خلف الامام بہت زیادہ مشہور ہے، جزء رفع الیدین بہت زیادہ مشہور ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایسی بہت سارے جو ہے اجزاء بھی ہیں، اور اس سے ہٹ کر، روایت حدیث سے ہٹ کر رجال کے موضوع پہ کافی کتابیں ہیں، کئی کتابیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں۔ لیکن معلمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام بخاری کی تصنیفات میں اگر الجامع الصحیح، صحیح بخاری کے بعد اہم ترین کوئی کتاب ہے تو وہ یہی جو ہے الادب المفرد ہے۔ آپ دیکھیں اس کتاب کے تعارف کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کا موازنہ کر لیتے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الادب کے ساتھ، کتاب الادب جو صحیح بخاری میں ہے اور یہاں جو کتاب ہے الادب المفرد، ان دونوں میں فرق کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں جو کتاب الادب ہے، اس کتاب الادب میں جو حدیثیں آئی ہیں، محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کا ترقیم نمبر، اس کے اعداد و شمار پیش کیے، اس کے مطابق تقریباً 256 حدیثیں، صحیح بخاری کے کتاب الادب میں 256 حدیثیں ہیں۔ اور وہی محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بعد میں الادب المفرد کی جو ترقیم، الادب المفرد کے جو نمبر بتائے ہیں، اس کے اعتبار سے الادب المفرد میں 1322 حدیثیں ہیں،
1322 حدیثیں. 256 کہاں ہیں, 1322 حدیثیں کیا ہے؟ اگر ہم جو ہے 322 کو جو ہے 256 کے زمرے میں رکھ بھی دیں تو آپ یہ دیکھیں خاص طور پر اس میں جو ہے 1000 تقریباً جو ہے احادیث اور آثار زائد ہیں. ایک اور دوسری چیز یہ کہ 256 میں عام طور پہ مرفوع حدیثیں ہی ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی ہیں, لیکن ان کے مقابلے میں الادب المفرد میں مرفوع احادیث کے ساتھ ساتھ صحابہ کے آثار اور تابعین کے اقوال وغیرہ بھی پائے جاتے ہیں. اس حیثیت سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحیح بخاری کا کتاب الادب ہونے کے باوجود اس کتاب الادب المفرد کی اپنی مستقل ایک شناخت, مستقل ایک حیثیت ہے. اور معلمی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ کہا, جو بات کہی, وہ بات جو ہے بالکل اپنی جگہ پہ اتنا وزن رکھتی ہے جتنا وزن امام معلمی کی گفتگو میں یا الفاظ میں مجھ کو اور آپ کو نظر آتا ہے. یہ تو ہوئی بات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الادب المفرد سے متعلق کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے. اب اس کتاب کی مختلف طریقے سے ہر دور میں خدمت ہوئی, مختلف طریقے سے ہر دور میں اس کی خدمت ہوئی. کسی نے اس کی تحقیق کی, کسی نے جو ہے اس کی شرح لکھی, کسی نے اس کے جو ہے تخریج وغیرہ کی. ہم اس میں سے کچھ چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سن 852 ہجری میں انتقال ہوا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے کیا کیا, زوائد الادب المفرد علی الکتب الستہ, یعنی وہ حدیثیں جو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی ہیں اور ایسی حدیثیں جو کتب الستہ میں نہیں, چاہے امام بخاری کے پاس ہونا ضروری نہیں, امام بخاری نے نہیں روایت کیا ہو تو کچھ ہو سکتا ہے کچھ روایتیں امام ابو داؤد کے پاس ہوں, کچھ امام مسلم کے پاس ہوں, کچھ جو ابن ماجہ کے پاس ہوں, کچھ ترمذی کے پاس ہوں, ایسا ہو سکتا ہے. تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا, کتب الستہ میں جو حدیثیں آئی ہیں ان کے علاوہ مزید کیا حدیثیں اور آثار, مزید کیا حدیثیں اور آثار آئے ہیں, ان کو الگ کر کے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی جو ہے زوائد الادب المفرد کے نام سے مشہور ہوئی. یہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے سلسلے میں کی گئی بڑی خدمت ہے, اور اس سے اصل میں اندازہ ہوتا ہے کہ ایسی کتنی حدیثیں ہیں جو حدیثیں صحیح بھی ہیں, صرف یہی نہیں کہ زائد ہیں بلکہ صحیح بھی ہیں لیکن کتب ستہ میں نہیں. اسی لیے آپ ایک بات نوٹ کریں, الادب المفرد جب آپ پڑھیں گے, اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی پڑھیں گے, آپ بھی اگر اردو ترجمہ موجود ہے آپ کے پاس تو آپ پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ دیکھیں اس کو تو آپ کو لگے گا کہ بعض حدیثیں اور بسا اوقات بعض آثار, صحابہ کے آثار ایسے ملتے ہیں جو بسا اوقات آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کبھی نہیں سنے ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ کتب ستہ کے ساتھ اہتمام موجود ہے, کتب ستہ پڑھنے پڑھانے یا اس کی روایتیں بیان کرنے کا اہتمام. آپ خود نہیں بھی پڑھتے ہیں, مولانا تقریر کی تیاری کرتے ہیں, حدیث کی کتابوں سے اگر کرتے ہیں تو ان حدیثوں کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ کے سامنے, لیکن ان سے ہٹ کر الادب المفرد کا مطالعہ بہت کم لوگ کرتے ہیں, بہت کم اس تک آتے ہیں. اس وجہ سے بعض احادیث اور آثار ایسی ہوتی ہیں جن کا تذکرہ آپ کو شاید پہلی بار ہو آپ کے سامنے, یا پہلی مرتبہ آپ کا اس سے واسطہ پڑتا ہو. تو الادب المفرد جو ہے اس حیثیت سے نمایاں ہے کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل یہ کتاب لکھی کہ وہ زائد حدیثیں جو کتب ستہ میں نہیں آئی ہیں لیکن الادب المفرد میں آئی ہیں, اس پر انہوں نے ایک کتاب لکھی. ان کے بعد ایک اور جو خدمت اس کتاب کی گئی, جلال الدین سیوطی سن 911 ہجری میں انتقال ہوا, 911 ہجری میں انتقال ہوا. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک کتاب لکھی منتقى الادب المفرد, یعنی الادب المفرد میں سے منتقى, یعنی کچھ حدیثوں کو منتخب کر کے انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی. الادب المفرد سے نکال کر الادب المفرد کی احادیث میں سے منتخب کر کے ایک مستقل کتاب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی جو ہے منتقى الادب المفرد کے نام سے مشہور ہے. لیکن یہ کتاب میری معلومات جہاں تک ہیں یہ کتاب موجود اس وقت نہیں ہے, جہاں تک میں جانتا ہوں یہ کتاب موجود نہیں ہے, لیکن مشہور ہے کہ امام سیوطی نے خود انہوں نے جو ہے اپنی کتابوں کی فہرست لکھی ہے. امام سیوطی نے خود میں نے کیا کیا کتاب کس کس فن میں لکھی انہوں نے خود ایک فہرست تیار کی ہے. اس فہرست میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ الادب المفرد میں سے ایک منتقى یعنی منتخب احادیث کا مجموعہ انہوں نے ترتیب دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ایک اور خدمت تھی جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تیسری خدمت جو اس کتاب کی ہم کو ملتی ہے عربی زبان ہی میں, وہ ہے ہندوستان کے ایک عالم
جن کا نام ہے فضل اللہ جیلانی. فضل اللہ جیلانی ان کی ولادت سن 1902 عیسوی میں، سن 1902 عیسوی میں بہار کا ایک علاقہ ہے مونگیر میں ہوا، اور یہ بعد میں چل کر عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد کی، آپ جانتے ہیں دکن کی بڑی مشہور یونیورسٹی ہے، اس کے شعبہ اسلامیات میں قرآن کے مدرس یا شعبہ اسلامیات کے ایک اچھے مدرس کی حیثیت سے انہوں نے کافی خدمات انجام دی. فضل اللہ جیلانی کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو انہوں نے الادب المفرد کی کتاب، الادب المفرد کی شرح لکھی، جس کا نام انہوں نے رکھا فضل اللہ الصمد فی شرح الادب المفرد. فضل اللہ الصمد فی شرح الادب المفرد. یہ کتاب بھی جو ہے اس کتاب کی شروحات میں جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب کے سلسلے میں بہت سی باتیں مثبت ہیں کہ جو ہے کافی تفصیلی انہوں نے جو ہے اس پر کلام کیا ہے. بہت ساری بسا اوقات بعض سندوں پہ، بعض احادیث کی جو ہے شرح پر کلام کیا ہے، بعض اوقات جو ہے مسائل میں کافی تفصیل میں چلے گئے، کافی کچھ باتیں ان کے سلسلے میں جو ہے مطلب کہی گئیں. وہیں یہ بات بھی لکھنے والوں نے لکھی ہے، اس کی کتاب پرانی جو پرنٹنگ ہے جس کو ہم جو طبع حجریہ کہتے ہیں، پتھر پہ جب پرنٹ ہوتی تھی، پتھر کے اس پر جو پرنٹ ہوتی تھی کتابیں، اس دور کی پرنٹ شدہ دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد کا ایک ادارہ ہے، وہاں سے جو ہے چھپی ہوئی یہ کتاب، یہ نسخہ جو ہے موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، فضل اللہ الصمد. یہ جو ہے اس کتاب کے سلسلے میں کی گئی ایک اور جو ہے شرح ہے، ایک اور جو ہے ایک شرح ہے یا ایک اور خدمت ہے جو تشریح کی شکل میں آئی ہے. اس سے ہٹ کر اس کتاب کی شرح، ایک اور شرح جو ہم کو اور آپ کو ملتی ہے، وہ ہندوستان ہی کے ایک اور عالم ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر لقمان سلفی. ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ سعودی عرب میں اس وقت رہتے ہیں. ہندوستان کے اندر بہار کے علاقے میں انہوں نے اپنا مرکز ابن تیمیہ یا جامع ابن تیمیہ کے نام سے ادارہ کھولا ہوا، رئیس ہیں اس کے. انہوں نے اس کتاب کی مختصر سی ایک شرح لکھی ہے، وہ شرح سے زیادہ حاشیے کی شکل میں ہے. حاشیے کی شکل مطلب شرح میں ہوتا یہ ہے کہ کافی تفصیلی باتیں اس میں لکھی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، کافی تفصیل میں جانے کے بجائے بس نکات کی شکل میں کہ اس حدیث سے نمبر 1 فوائد، پہلا فائدہ یہ ملتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے، تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے. یہ کتاب انہوں نے خدمت کی الادب المفرد کی، اس کا نام انہوں نے لکھا رش البرد شرح الادب المفرد. رش البرد شرح الادب المفرد کے نام سے انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس میں انہوں نے بعض الفاظ کی کے معنی و مطالب سمجھائے ہیں اور فوائد مستنبط کر کے لکھے ہوئے ہیں، بس اتنے سے ہیں. البتہ حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا جو مسئلہ ہے، خود ڈاکٹر لقمان سلفی صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ مجھ سے بہتر عالم دین شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کر دیا ہے، اس لیے میں نے جو ہے اس معاملے میں دخل دینا مناسب نہیں سمجھا. تو یہ بھی جو ہے شرح کہیے یا حدیث کی خدمت کی ایک شکل ہے کہ اس کی شرح میں جو ہے رش البرد ڈاکٹر محمد لقمان سلفی حفظہ اللہ نے لکھی ہے. اس سے ہٹ کر ایک اور خدمت جو ہم کو ملتی ہے، جیسے میں آئندہ ذکر کرنے والا ہوں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور ضعیف کی شکل میں الادب المفرد کے 2 حصے کیے. الادب المفرد کے 2 حصے کیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو اس میں سے جو صحیح احادیث کا مجموعہ تھا، خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حسین العوائشہ، انہوں نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے. 3 جلدوں میں جو ہے یہ کتاب ہے، 3 جلدوں میں یہ کتاب ہے. حسین العوائشہ نے صحیح الادب المفرد، الادب المفرد میں سے صحیح احادیث کی شرح لکھی ہے، جسے 3 جلدوں میں انہوں نے جو ہے شائع بھی کیا ہے، کتاب شائع شدہ ہے. اس کے علاوہ ابھی قریب میں کہیے ایک سعودی عرب کے بڑے ہی جو ہے مطلب جانے مانے عالم، جن کا ابھی قریب میں انتقال ہوا 1435 ہجری ہی میں، یعنی ابھی جو سال گزرا ہے جمادی الاولیٰ میں، شیخ زید بن محمد المدخلی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح لکھی ہے. اس کتاب کی شرح لکھی ہے جس کا نام ہے عون الاحد الصمد شرح الادب المفرد. الاحد الصمد اللہ تعالیٰ کے نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ شرح جو ہے الادب المفرد انہوں نے کی ہے. تو عون الاحد الصمد شرح الادب المفرد ان کی اپنی لکھی ہوئی شرح کا نام ہے. تو زید بن محمد ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے 1435 ہجری جمادی الاولیٰ میں جو ہے ان کا انتقال ہوا. انہوں نے بھی جو ہے اس حدیث کی مکمل کتاب کی انہوں نے شرح کی ہوئی ہے. ان سے ہٹ کر
عام دروس کے اندر موجودہ دور کے کچھ اہل علم میں سے مدینہ کے جو بڑے عالم ہیں شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ، ان کے فرزند، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ان کے فرزند ہیں شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ، انہوں نے کچھ دروس کے اندر، جیسا ہمارا یہ درس ہے ایسے کچھ دروس کے اندر انہوں نے خود بھی جو ہے الادب المفرد کے بعض حصوں کی شرح کی ہے، پوری کتاب کے بجائے بعض حصوں کی انہوں نے شرح جو ہے شیخ عبد الرزاق بدر حفظہ اللہ نے بھی کی ہے۔ اور شیخ عبد الرزاق بدر حفظہ اللہ کے علاوہ میرے اپنے استاد بھی ہیں، اور جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے جو ہے استاد ہیں، موجود بھی ہیں، ابھی بھی استاد ہیں، شیخ انیس طاہر ان کا نام ہے۔ تو مسجد نبوی میں ابھی بھی ان کا درس ہوتا ہے، وہاں ابھی بھی اس کتاب کا درس وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مختلف علماء نے جو ہے اس کی شرح کی اور اس کی جو ہے خدمت کرتے رہے۔ جہاں تک یہ تو ہوئی بات اس کتاب کی خدمت کے سلسلے میں، کتاب کی سب سے اہم جو خدمت ہو سکتی ہے وہ ہے کتاب کی تحقیق کر کے اس کے صحیح متن کو آپ کے سامنے پیش کرنا۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ایک مؤلف کتاب لکھنے کے بعد شاگرد جو ان سے حدیث کو لے کے نکلتے ہیں، روایت کرنا شروع کرتے ہیں اس کتاب کو، تو کچھ شاگرد، دوسرے شاگرد، تیسرے شاگرد، اگر سلسلہ الگ الگ چلتا ہے تو بسا اوقات نسخوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، حدیث کے الفاظ کے سلسلے میں جو ہے بسا اوقات ایک قسم کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو حدیث کی علمی یعنی کتاب کی علمی تحقیق کرنا، کتاب کی علمی تحقیق کر کے مؤلف نے جس انداز میں کتاب پیش کی تھی، لکھی تھی، اس سے قریب تر شکل یا ہو بہو شکل دینے کی کوشش کرنا، نسخوں میں جو اختلاف ہوتا ہے شاگردوں کے نسخوں میں، اس سب کو سامنے رکھ کر، یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو اس کتاب کی خدمت جو ہے اس ناحیے سے نہیں ہو پائی تھی، ایک زمانے تک جو ہے نہیں ہو پائی، حالانکہ کئی ایک محققین نے اس کی تحقیق کی، لیکن جو ایک کتاب کو اس کا حق ادا کرنے والی جو بات ہوتی ہے، یہ حق جو ہے شاید ادا نہیں ہو سکا تھا۔ تو کئی لوگوں نے اس کی تحقیق کی ہے، اور مختلف لوگوں کی تحقیق کے ساتھ یہ کتاب شائع بھی ہے، موجود بھی ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے فنی اعتبار سے جس معیار کی تحقیق چاہیے اس تحقیق کی محتاج رہ گئی ہے۔ البتہ ان سب چیزوں سے آگے بڑھ کر ایک بہت بڑی خدمت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس کتاب کی خدمت کی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑی خدمت۔ وہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں یہ بات بتائی کہ امت کے زوال کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے امت کی کتاب و سنت سے دوری، کتاب و سنت سے یا اسلام کی صحیح شکل سے دوری، یہ جو ہے سب سے بڑا امت کا مرض ہے۔ اب امت کو صحیح دین کی طرف کیسے لوٹایا جا سکتا ہے؟ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دو بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام ہے جسے شیخ البانی نے نام دیا التصفیہ، اور دوسرا کام ہے جسے شیخ البانی نے نام دیا التربیہ۔ اور شیخ البانی اپنی ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میری زندگی میں نے جو کام کیا یا میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہی کہ ایک تو تصفیہ کا کام ہو اور دوسرا جو ہے تربیہ کا کام ہو۔ تصفیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین میں جو چیزیں داخل ہو گئیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، دین کے نام پہ دین میں جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں، دین کو اس سے پاک و صاف کیا جائے، دین کو صاف کیا جائے۔ مثال کے طور پہ عقائد غلط جو داخل ہو گئے، صحیح عقائد سے ان کو الگ کیا جائے۔ جو حدیثیں ضعیف اور موضوع قسم کی داخل ہو گئی ہیں، حدیث کے ذخیرے سے ان کو الگ کیا جائے۔ تفسیر کی کتابوں میں جو باتیں بہت ساری داخل ہو گئی، حالانکہ مستند نہیں، معتبر نہیں، صحیح کوئی بنیاد نہیں اس تفسیر کی، اس سے اس کو الگ کیا جائے۔ اس طرح ہو کہ دین کی جو شکل باہر کی بہت سی چیزیں داخل ہونے کے نتیجے میں، یا ہم بات کریں سنتوں اور بدعتوں کی تو بہت سی بدعتیں سنت کی شکل اختیار کر گئیں، بدعتوں کو الگ کیا جائے۔ تو دین کے اندر جو چیزیں دین کی نہیں تھیں اور داخل ہو گئی ہیں ان سے الگ کیا جائے، یہ تصفیہ کا کام، یہ تصفیہ یعنی صفائی کی جائے۔ اور دوسرا مرحلہ یہ کہ جو شکل اسلام کی منقح سامنے آتی ہے، اور یہ وہ شکل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی تھی، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین نے لی تھی، اس شکل پر امت کی تربیت کی جائے، امت کی تربیت کی جائے۔ اسی سے امت کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں، امت کو سربلندی بھی مل سکتی ہے، امت کے اندر سے بدعات کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، امت کے اندر جو کتاب و سنت کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ ساری چیزوں کا خلاصہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا یہی بتایا، دو لفظوں میں بتایا، کہا تصفیہ اور تربیہ ہے۔
تو اپنی اس زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ کے سلسلے میں جو بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں ضعیف داخل تھیں یا بسا اوقات بعض کتابوں میں موضوع حدیثیں بھی داخل تھیں، بعض کتابوں میں موضوع یا کتابوں میں داخل نہیں تھی لیکن لوگوں کی زبانوں پہ چڑھی ہوئی تھیں بہت ساری حدیثیں ضعیف یا موضوع، ان کو صحیح حدیثوں سے الگ کر کے بتایا جائے صحیح اور ضعیف، صحیح اور ضعیف۔ تو آپ جانتے ہیں صحیحین کا مسئلہ تو اپنی جگہ پہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو صحاح ہیں، لیکن یہ جو کتابیں ہیں، کون سی کتابیں؟ سنن اربعہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سب، یہ چاروں کتابیں، ان میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ میں انشاءاللہ اس پر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں کہ کیوں ضعیف حدیثیں بھی محدثین کتابوں میں لاتے ہیں، اس نقطے میں آئندہ بات کروں گا۔ لیکن یہ مسئلہ آپ دیکھیں کہ محدثین نے یہ کتب اربعہ، سنن اربعہ، اس میں جو صحیح کے ساتھ ضعیف حدیثیں تھیں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے علمی بنیادوں پہ تحقیق کی اور فن کے جو اصول ہیں ان اصول کی روشنی میں باقاعدہ ہر کتاب میں سے صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ کیا۔ مثال کے طور پہ آپ ابو داؤد دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد، تو انہوں نے کیا کیا؟ صحیح سنن ابی داؤد، ضعیف سنن ابی داؤد، یعنی سنن ابی داؤد کی صحیح حدیثیں ایک جز میں اور سنن ابی داؤد کی ضعیف حدیثیں ایک جز میں۔ اس طرح انہوں نے ضعیف اور صحیح کے نام پہ الگ کیا۔ وہ جو ان کا مقصد تھا کہ لوگوں کو صرف صحیح دین کے پر تربیت دی جائے، اس مقصد سے انہوں نے الگ کیا، اور اسی پر چلتے ہوئے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد، آداب کے بعد میں بھی صحیح اور ضعیف کا فرق ہو، اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد پر بھی کام کیا، اور آپ نے اس کتاب پر کام کر کے صحیح الادب المفرد، یعنی الادب المفرد کی صحیح احادیث، اور ضعیف الادب المفرد یعنی ادب المفرد کی ضعیف احادیث، اس نام سے 2 جلدوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا۔ یہ دونوں جلدیں انشاءاللہ میں اگلے درس میں آپ کے سامنے لاؤں گا، اور لا کر جو ہے آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں رکھنا چاہوں گا۔ میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کام کیا، خود شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کی ہے۔ کہتے ہیں کہ پوری کتاب کی تحقیق کرنے کے بعد جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ 1322 جو محمد فؤاد عبد الباقی رحمۃ اللہ علیہ کے اعداد و شمار کے مطابق احادیث اور آثار کی تعداد تھی، یعنی 1322، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب کی تحقیق کی تو شیخ البانی نے لکھا ہے کہ 954 کا مطلب ہوتا ہے 994، 54 نہیں، عفواً 54 نہیں ہے، 994 حدیثیں، یعنی 990 پر 4 حدیثیں جو ہیں یہ صحیح الادب المفرد میں آئیں، اور ان میں سے 219 ضعیف الادب المفرد میں آئے۔ یعنی امام بخاری کی اس کتاب کی تحقیق کے بعد شیخ البانی اس نتیجے تک پہنچے کہ 994 یعنی 990 پر 4 حدیثیں اور آثار صحیح ہیں، بس ان میں سے 219 ایسے ہیں جو ضعیف ہیں، 219 ایسے ہیں جو ضعیف ہیں احادیث اور آثار، تو انہوں نے ضعیف الادب المفرد میں ان کو الگ کر دیا۔ اب یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دینا چاہوں گا کہ اگر آپ دونوں نمبر ملائیں یعنی آپ 994 اور 219 کو ملائیں گے تو دونوں مل کر 1322 نہیں پہنچتی، 1322 کی 22 تک نہیں پہنچتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حدیثیں کم زیادہ نہیں ہوئی، بلکہ حدیث کو مستقل حدیث شمار کر کے اثر کو مستقل اثر شمار کیا جائے، یا پھر یہ کہ چونکہ تسلسل ہے تو اسے اسی کا حصہ مان لیا جائے۔ حدیث کے گننے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مکرر آ جاتی ہے، یعنی دوبارہ آتی ہے، وہی حدیث دوسرے باب میں آتی ہے، تو کیا اس کو مستقل نمبر دے کے مستقل حدیث شمار کیا جائے، یا چونکہ پہلے یہ حدیث ہو چکی ہے اس لیے صرف ذکر کر دیا جائے لیکن نمبر اسے الگ سے نہ دیا جائے؟ یہ جو ہے ایک فنی مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ نمبر کا تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ لیکن حدیثیں جو امام شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کی، ان کا خلاصہ شیخ البانی نے یہ پیش کیا کہ پوری تحقیق کے بعد 990 پر 4 حدیثیں صحیح آئیں، اور 219 حدیثیں اور آثار جو ہیں یہ ضعیف نکلے۔ یہ جو ہے الادب المفرد کی خدمت تھی، اور اس خدمت پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سارے لوگوں نے جو ہے مطلب غلط بھی کہا
بہت سارے لوگوں نے جو ہے مطلب شیخ البانی نے کہا کہ جو ہے محدثین نے جن کتابوں کو ایک ساتھ رکھا تھا صحیح اور ضعیف دونوں کے دونوں، انہوں نے الگ کیوں کر دی؟ اور وہیں بہت سارے لوگوں نے سراہا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے ایک وہ آدمی جو ہے کسی بھی حدیث کو لے کے عمل کرنا شروع کر لیتا ہے، اس کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو اسے جو ہے صحیح کی طرف نظر ڈال لینا کافی ہے، صحیح کے پر نظر ڈالے، عمل کر لے کافی۔ اسی لیے شیخ البانی کے جو شاگرد حسین العوائشہ تھے، انہوں نے الادب المفرد کی شرح کرنا شروع کی تو صرف صحیح الادب المفرد کی ضعیف الادب المفرد کی طرف آئے ہی نہیں ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا جو مقصد ہے، اس کا مقصد جو ہے حدیث سنتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو وہ صحیح پہ عمل کرے، ضعیف کو اس سے کیا لینا دینا ہے۔ رہی بات ضعیف کا وجود صحیح کتابوں میں کیوں ہے، صحیح کے ساتھ ضعیف بھی کیوں شامل کر لیتے ہیں، اس پر ہم لوگ آئندہ بات چیت کریں گے آپ کے سامنے۔ لیکن میں اب آپ کے سامنے یہ ساری میں نے تفصیل رکھی، شیخ البانی نے کیا کام اس کے اندر کیا ہے، اس ساری تفصیل کو سننے کے بعد میں آپ لوگوں کو جو ہے کے سامنے کچھ بڑی ہی اہم چیز دکھانا چاہوں گا۔ آپ جانتے ہیں یوٹیوب پر پاکستان کی ایک بڑی نامور شخصیت نے، نام بہت ہے ان کا، اس شخصیت نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو کارنامہ تھا الادب المفرد پہ جو انہوں نے خدمت کی تھی، اس کی آڑ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پہ جو ہے خوب جو ہے لان تان کی ہے، خوب جو ہے جرح کی، اور صرف شیخ البانی پہ جرح ہی نہیں کی، اور کچھ اس انداز سے بات کی ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا یہ ہے کہ جیسے جو ہے مطلب پوری امت کے ساتھ گویا شیخ البانی نے کوئی دھوکے کا کام کیا ہے، کوئی دھوکے کا کام کیا ہے۔ میں چونکہ کتاب الادب المفرد کا درس چل رہا ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے کروں، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ موجود ہے، لیکن ہم لوگ یہاں دیکھ لیتے ہیں، دونوں کے دو ویڈیو کلپ میں نے نکالے ہیں، ان دونوں ویڈیو کلپ کو آپ دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس لوٹ کر دیکھیں گے اس کے اندر کہی ہوئی باتوں میں کس حد تک سچائی ہے اور کہاں جو ہے مطلب کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ شیخ البانی نے جو ہے مطلب امت کو دھوکہ دیا ہے یا کوئی اور امت کی جو ہے آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، یہ حقیقت آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو ہم لوگ جو ہے ذرا سا وہ ویڈیو کلپ دیکھ لیتے ہیں۔ اور محدث اعظم بنا دیا ناصر الالبانی کو، جنہوں نے سوائے تخریج کی زندگی میں کام ہی کوئی سالڈ نہیں کیا ہے۔ اور ناصر الدین البانی وہ محدث اعظم ہیں کہ جو حدیث انہیں اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے وہی ضعیف بھی ہے، وہی موضوع بھی ہے، بس کل حدیثیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ موضوع وہ ضعیف ہیں۔ وہ ناصر الالبانی وہ محدث اعظم ہیں۔ کاش اصل حدیث کی کتابوں کو پڑھا ہوتا، اصل تفاسیر کو پڑھا ہوتا، اصل اسانید اور طرق کو پڑھا ہوتا، اصل کتب کے سمندروں میں غوطہ زنی کی ہوتی، اسماء و رجال اور علم جرح و تعدیل کی کتابیں پڑھی ہوتی، اصل حدیثیں ہی پڑھی ہوتی تو کوئی بات تھی۔ اردو کی ایک کتاب پڑھ لی اور اس البانی صاحب کو محدث اعظم بنا دیا۔ اس کی محدث اعظمیت بھی سناتا ہوں آپ کو برسبیل تذکرہ، چونکہ آگے ہم چلیں گے۔ وہ ناصر کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو اور صحیح لکھا ہے۔ وہ ناصر الدین البانی کیا محدث اعظم ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب امام بخاری کی الادب المفرد ہے، آپ اس کو پہچان لیجئے، امام بخاری کی الادب المفرد۔ یہ کتاب مدینہ یونیورسٹی میں، ام القرا میں، سعودی عرب میں، عالم عرب میں یہ شامل نصاب ہے، اور شرق تا غرب دنیا کے ہر بڑے مکتبے پر یہ اویلیبل ہے۔ یہ کتاب نایاب نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسلامک ایٹیکیٹس پر، اسلامک مینرز پر، اسلامک ویلیوز پر لکھی ہے، بڑی اونچے درجے کی کتاب الادب المفرد۔ ان کے شیخ امام بخاری کے شیخ امام ابن ابی شیبہ، انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے کتاب الادب۔ اب اس کتاب میں نے کیا کیا کہ میں جو نسخہ ملتا ہے شرح کے ساتھ، تخریج تحقیق کے ساتھ، نیا سے نیا، ہر ایک کتاب کا بھی اگر نئی تخریج ہوتی ہے، نئی تحقیق ہوتی ہے، نئی شرح آتی ہے، نئے حواشی آتے ہیں، کام ہوتا رہتا ہے، جو بھی ملے میں خرید لیتا ہوں۔ تو ایک ایک کتاب کے کئی نسخے، نئی تحقیق، نئی تخریج اور نئی شروع کے ساتھ ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ تو میں ایک کتاب خرید لایا، ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی تھی، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے،
میں نے دورہ صحیح مسلم میں دکھائی تھی، کیوں ٹی وی پر چل چکا ہے، وہ کینیڈا میں پڑھی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں ہے، تو میں نے کتاب کے صفحے بھی اور کتاب ساری پوری دنیا کو دکھائی تھی، وہ کینیڈا میں ہے۔ کیا ہوا، اچانک نظر سے کتاب گزری تو دور سے میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا الادب المفرد ہے، لکھا ہوا تھا الادب المفرد۔ وہ میں نے خرید لی، 3 جلدوں میں تھی، شرح تھی، شرح کا لفظ میری نظر سے گزرا، میں نے سمجھا شرح الادب المفرد ہے کہ کسی نے الادب المفرد کی شرح لکھی ہے، چلو نیا کام کیا، محنت کی ہے، کتاب میں نے خرید لی، میرے پاس ہے، 3 جلدوں میں۔ جب اس کو دیکھا تو اس کی تخریج محدث اعظم انورٹڈ کوماز میں ناصر الدین البانی صاحب کی تخریج تھی، ہر کتاب پر تخریج کر دی ہے انہوں نے۔ اور اہل سنت سوتے رہیں گے، یہ صرف فتوے لگاتے رہیں گے، اپنے سنیوں کو سنیت سے خارج کرتے رہیں گے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، یہ یہی کام ہی کرتے رہیں گے اور دوسرے دیمک کی طرح کھا گئے۔ اور میں تو کبھی درد کرتا ہوں کہ 50 سال کے بعد سوچو حشر کیا ہوگا عقیدے کا۔ یا آپ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اس نے اس زمانے میں صدی میں تحریک منہاج القرآن کو پیدا کر دیا اور اللہ کی رحمت ہو گئی، اللہ کا فضل ہو گیا۔ تو ناصر الدین البانی صاحب نے تخریج کی۔ اب یہ کتاب جو امام بخاری کی ہے، اس میں الادب المفرد نے امام بخاری میں اس کتاب کے اندر 1322 احادیث جمع کی ہیں، 1322 احادیث امام بخاری نے جمع کی ہیں۔ اس کتاب کا آخری حدیث نمبر باب لا یکن بغض کا تالافا، یہ آخری باب ہے، باب نمبر 644 ہے باب نمبر، مگر احادیث 1322 ہے، آخری حدیث کا نمبر 1322 ہے۔ اب میں نے جب وہ کتاب کھولی، ایسے ہی نظر دوڑائی، امام بخاری کی کتاب میں سے البانی صاحب نے کوئی تقریباً 400 حدیثیں نکال دی ہیں۔ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں سے تقریباً 400 احادیث نکال دی ہیں، اتنا ہی نمبر کم ہو گیا، وہ 800 اور کچھ نمبر بچا۔ میں نے سر پکڑ لیا اپنا، چکرا گیا میرا سر، جو ابھی تک میرے ذہن میں نہیں تھا۔ میرا خیال تھا شرح الادب المفرد ہے کہ امام بخاری کی ادب مفرد کی شرح کومنٹری لکھی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ 400 حدیثیں نکال دی گئیں تو میں نے کہا استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ شرح تو نہیں ہو سکتی، یہ کچھ اور ہوا ہے۔ میں نے غور سے دوبارہ اس کتاب کے ٹائٹل پہ نظر دوڑائی، البانی صاحب کی تھی وہ تخریج، ساتھ شرح ان کے شاگرد نے کسی ساتھی نے لکھی۔ جب غور سے دیکھا تو لکھا ہوا تھا صحیح الادب المفرد، یعنی انہوں نے پہلے الادب المفرد کو صحیح کیا، پہلے غلط تھی۔ امام بخاری کی کریکشن کی، امام بخاری کی کریکشن کی، یعنی اس میں پہلے موضوع، ضعیف اور معاذ اللہ سب رطب و یابس جمع تھا، موضوع اور ضعیف جمع تھا امام بخاری میں۔ اب انہوں نے اس کو لکھا کہ یہ الادب المفرد امام بخاری نے لکھی، اب میں اس کو صحیح کر رہا ہوں، یعنی جو غیر صحیح حدیثیں تھیں، موضوع اور ضعیف وغیرہ، وہ سب نکال دی ہیں، اب میں نے صاف ستھرا پاک کر دیا ہے۔ اب یہ الادب المفرد صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہے جو امام بخاری نہیں کر سکے۔ تو گویا محدث اعظم صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ امام بخاری کی کریکشن کرنے والا بن گیا ہے، امام بخاری کا استاد بن گیا ہے، امام بخاری کا ٹیچر بن گیا ہے، ان کو صحیح کر رہا ہے۔ خدا جانے بقایا کیا بچے گا، اور اگر یہ عمل جاری رہا تو 50 سال بعد کیا ہوگا؟ اگر ہر کتاب کو صحیح کرنے لگ گئے وہ، تو کیا بنے گا؟ 400 کے قریب احادیث امام بخاری کی الادب المفرد سے نکال دی۔ پھر میں نے صرف نمونے کے طور پہ دیکھا، مجھے سمجھ آ گئی کہ کیا کیا نکالا ہوگا۔ جو حدیث ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی وہ موضوع ہے، وہ ضعیف ہے، اس کو نکال دیا۔ یہ ہے محدث اعظم، ان کا کام یہ ہے۔
حدیثوں کی کتابوں کو پڑھنا، جس حدیث کو دیکھا کہ ان کے عقیدے سے میل نہیں کھاتی، ان کے عقیدہ ان کے خلاف ہے، ان کے عقیدے سے جوڑ نہیں ہے، اور جس عقیدے کو وہ رد کرتے ہیں وہ ثابت ہوتا ہے، بس اس کو ضعیف اور موضوع بنا کے نکال دیا، رد کر دیا اور تخریج کے ذریعے صفحے بھر دیے۔ میں نے بطور نمونہ دیکھا کہ کیا کیا حدیثیں نکالی ہیں، مجھے علم تھا، اندازہ ہو گیا، لیکن میں نے باب کھولا، باب نمبر 444، باب نمبر 444 امام بخاری نے قائم کیا، باب تقبیل الید، ہاتھوں کے چومنے کا باب۔ اب یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، یہ عقیدہ امام بخاری کا ہے، دست بوسی کا باب، ہاتھ چومنے کا باب۔ اس زمانے امام بخاری تو ہاتھ چومتے تھے، اور حضور کی حدیث ہے صحابہ بھی آقا کے ہاتھ چومتے تھے، تابعین تبع تابعین امام بخاری مسلم تک ہاتھ چومتے تھے، اور ہاتھ چومنے کے باب بناتے تھے حدیث کی کتابوں میں۔ اب ہاتھ چومنا بدعت ہو گیا ہے، تو عقیدہ وہ صحیح تھا، یہ آج صحیح ہے۔ تو یہ باب تقبیل الید ہے، اس میں امام بخاری 3 احادیث لائے ہیں صحابہ کرام کی کہ ہم نے آقا علیہ السلام فقبلنا یدہ، ہم نے آقا کے ہاتھ چومے۔ اب یہ اور ائمہ نے بھی لائے یہ حدیثیں، صرف امام بخاری نے نہیں، اور امام ابو داؤد، امام ترمذی ان کو حدیث حسن کہہ رہے ہیں، اور حسن صحیح کے حکم میں ہوتی ہے احتجاج میں۔ اور یہ امام شافعی نے اپنی مسند میں روایت کی ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی ہے، شعب میں روایت کی ہے، شعب الایمان میں، امام ابن ماجہ میں روایت کی ہے، امام ابو یعلا نے روایت کی ہے، کل ائمہ نے روایت کی ہے۔ امام بخاری مسلم کے شیخ امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب میں روایت کی ہے، امام ابن ابی شیبہ نے کتاب الادب کا پہلا باب ہی ہاتھ پاؤں چومنے کا قائم کیا ہے۔ کتاب الادب کی ابتدا بھی تقبیل ید اور تقبیل رجل سے کی ہے، ہاتھ چومنا اور ہاتھ اور پاؤں چومنے کی حدیثیں لائے ہیں، ابتدا ادب اسلامی کی کتاب الادب۔ کیا امام بخاری کون سا ادب سکھا رہے ہیں؟ ویسٹرن ادب یا اسلامک ادب؟ بولیے، مغربی ادب سکھا رہے ہیں یا مصطفیٰ کا ادب؟ غیر اسلامی ادب یا اسلامی ادب سنت رسول کا ادب؟ امام بخاری سکھا رہے ہیں، امام ابن ابی شیبہ سکھا رہے ہیں۔ وہ پہلا باب اٹھا کے دیکھیے کتاب الادب، پہلا باب ہاتھ اور پاؤں چومنے کا بیان کیا، بگننگ اسلامی ادب کی شروع کی ہے، ہاتھ اور پاؤں چومنا بزرگوں کا۔ کیا اس کا مطلب کہ اسلامی ادب کی ابتدا بزرگوں کی تعظیم سے شروع ہوتی ہے، بزرگوں کی تعظیم سے، ہاتھ پاؤں چومنے سے۔ امام بخاری نے باب نمبر 444 قائم کیا، ہاتھ چومنا، پہلی حدیث۔ پھر دوسری حدیث قائم کی، پہلی صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے۔ اب امام بخاری کو خیال آیا کہ کہیں لوگ کل کو یہ نہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومنا تو سنت ہوئے، صحابہ چومتے تھے، لیکن اب حضور علیہ السلام کے تو نہیں تم چومتے، تو کیا حضور علیہ السلام کے علاوہ بھی ہاتھ چومنا کسی اور کا ثابت ہے؟ تو دوسری حدیث امام بخاری لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومے۔ اس امام حدیث کا اپنا انداز دیکھیے، فہم۔ پہلی حدیث لائے صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے، دوسری حدیث لائے کہ تابعین نے صحابہ کے ہاتھ چومے، تیسری حدیث پھر لائے کہ تابعین اور صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ چومے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ حضور کے ہاتھ چومنا بھی سنت، صحابہ کے ہاتھ چومنا بھی سنت، اور اگلی نسلوں کے ہاتھ چومنا بھی سنت۔ یہ باب نمبر 444۔ اب اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا، باب نمبر 445 الادب المفرد میں، باب نمبر 445، اور یہ باب کا عنوان کیا ہے امام بخاری کا؟ باب تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب۔ اب ہاتھ چومنے کو بدعت بنا دیا گیا اور پاؤں چومنے کو شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ کتنا فرق آ گیا زمانے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ امام بخاری کا تھا اور یہ عقیدہ آج کا ہے کہ ہاتھ چومنا بدعت ہو گئی اور پاؤں چومنا معاذ اللہ شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا تقبیل الرجل کا، اور اس میں امام بخاری 2 روایتیں لائے۔
ایک روایت اسی طریق پر لائے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس بھی چومے اور قدمین شریفین بھی چومے. انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آقا کے قدم بھی چومے. پھر خیال آیا کہ کہیں لوگ اب قدم چومنے تک کو صرف حضور تک محدود نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگلی حدیث لائے صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ اور پاؤں چومے. ایک صحابی نے صحابی کے ہاتھ اور پاؤں چومے. یہ حدیث لائے ہیں. اور پھر یہ حدیث صرف امام بخاری نہیں لائے, امام ابو داؤد لائے ہیں سیاستہ میں, سنن ابی داؤد میں. امام بخاری اس کو تاریخ الکبیر میں بھی لائے ہیں, امام ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل میں بھی لائے ہیں, اور اس طرح دیگر ائمہ بھی یہ کتاب مختلف اپنی کتب میں یہ سب حدیثیں لائے ہیں. اب جب میں نے یہ ابواب کھولے تو اس کی چاروں حدیثیں البانی صاحب نے نکال دی تھی. چونکہ ہاتھ پاؤں چومنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں. اب وہ خواہ امام بخاری ہو خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو, انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے ادب المفرد کو صحیح کر دیا. اب انکریکٹ تھی, رانگ تھی, نو ہی کریکٹڈ اٹ. اب یہ صحیح ہو گئی. یہ ہے ان کی تخریج کی سطح جن کو بعض ہمارے احباب محدث اعظم بناتے ہیں. ان کا معیار یہ ہے جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے ضعیف ہے, جو حدیث عقیدے کے خلاف ہے موضوع ہے نکال دو, جو عقیدے کے مطابق ہے یا عقیدے کے موضوع پر نہیں ہے وہ صحیح ہے. جہاں ان کے عقیدے پہ زد پڑتی ہے وہ خراب ہے. اب میں یہاں ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں. محدث اعظم صاحب سے وفات پا گئے, اب تو شاید حیات نہیں ہیں, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یا ان کے ماننے والے جو محدث اعظم سمجھتے ہیں کوئی, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلو بھائی حدیث تو نکال دی, آپ کو امام بخاری سے زیادہ بڑا محدث نظر آیا البانی صاحب, کہ جس سند کو انہوں نے صحیح اور حسن سمجھا اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ ضعیف اور موضوع ہے, البانی صاحب سمجھ گئے 1500 سال کے بعد. آپ نے یہ تو سمجھا کہ یہ امام بخاری سے بڑے محدث معاذ اللہ آ گئے اور سند پر جرح کی اور تنقید کی اور سند میں ضعف نکال دیا. تو یہاں تک تو بات آپ کر لیں گے. میں اسے ایک اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. حدیث لانا اس کا تعلق تو ہوتا ہے سند کے ساتھ, مگر باب قائم کرنا اس کا تعلق محدث کے عقیدہ کے ساتھ ہوتا ہے. بات سمجھیں, محدث اور امام اگر کوئی حدیث لائے تو حدیث پر جرح ہو سکتی ہے کہ اس کی سند صحیح ہے, اس کی سند حسن ہے, اس کی سند میں ضعف ہے, وہ ضعیف ہے, یہ مرسل ہے, یہ معدل ہے, یہ مقطوع ہے, یہ مرفوع ہے, یہ مسند ہے, یہ منقطع ہے, یہ منکر ہے, یہ متروک ہے. حدیث کی سند پر آپ 100 باتیں کر سکتے ہیں, غلط کریں یا صحیح کریں, اس کو نکالیں یا رکھیں, مانیں یا نہ مانیں, یہ بحث ایک الگ ہے. تو محدث مگر جب باب قائم کرتا ہے اور عنوان لاتا ہے اور اس کے تحت حدیث لاتا ہے تو ترجمۃ الباب قائم کرنا اور حدیثیں لا کر اس کا عنوان قائم کرنا یہ محدث کا عقیدہ, اس کا مسلک, اس کا مشرب ہوتا ہے, اور اسے ثابت کرنے کے لیے حدیثیں لاتا ہے محدث. اب حدیث صحیح ہو یا حسن ہو یا ضعیف ہو یہ الگ بحث ہے, مگر جب ترجمۃ الباب قائم کر دیا, جب چیپٹر قائم کر دیا, جب عنوان بنا دیا تو عنوان بتاتا ہے کہ یہ امام بخاری کا عقیدہ تھا. ارے حدیث کی سند تو البانی صاحب نے ضعیف سمجھ کے غلط تھی, ضعیف سمجھنا غلط تھا. وہ امام بخاری سے بڑا جرح و تعدیل کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا, امام بخاری سے بڑا سند کا عالم کوئی نہیں ہو سکتا, امام ابو داؤد سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا, امام مسلم اور ترمذی سے بڑا نہیں ہو سکتا. چلو سند تو آپ نے جرح کر کے نکال دی, اس کا جواب کیا دو گے کہ امام بخاری نے تو صرف حدیثیں نہیں لائے, امام بخاری نے تو باب قائم کیے تھے, باب و تقبیل الید اور باب و تقبیل الرجل, 2 الگ باب, ہاتھ چومنے کا باب اور پاؤں چومنے کا باب, چومنے کا باب. یہ بات تو ازہر من الشمس ہو گئی کہ امام بخاری کا عقیدہ تھا کہ ہاتھ اور پاؤں چومنا سنت ہے. اب امام بخاری کے عقیدے کو کہاں سے نکال کے پھینکیں گے, وہ کہاں نکال کے پھینکیں گے امام بخاری کا عقیدہ؟ وہ باب تو قائم ہے, وہ تو موجود ہے, کس کس کو نکالیں گے؟
تو گویا امام بخاری کے عقیدے کو غلط کہا، تو پھر حق پہنچتا ہے بخاری کا نام لینا؟ تو وارثان امام بخاری کون ہوئے؟ البانی صاحب ہوئے یا ہم ہوئے جو ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا چونکہ بات ہوئی تو ذرا محدث اعظم صاحب کا قصہ بھی سنا دوں۔